وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارے ساتھ جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک الجھن اور ایک مسئلہ اور ایک پریشانی اور ایک مصیبت، وہ آپس کی نفرتیں ہیں. ایک دوسرے کی شکل اچھی نہ لگنا، ایک دوسرے سے دل نہ لگنا، ایک دوسرے سے بیزار رہنا اور طبیعت کا چڑچڑاپن، طبیعت کی بیزاری اور طبیعت کی خود غرضی، اوروں کا احساس نہ ہونا، مزاج میں بے حسی، یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. معاشرہ صحیح معنی میں معاشرہ تب بنتا ہے جب ہر ایک دوسرے کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہتا ہو، ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، الفت کرتا ہو. ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ سوچیں، ایک محلے میں 500 آدمی رہتے ہیں. جب ان 500 میں سے ہر ایک نے یہ طے کر رکھا ہو کہ میں نے اپنے پڑوسی کو دکھ میں اکیلا نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے پڑوسی کو دکھ پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑنا، اور میں نے اسے کام آنا ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے، میں نے اس کو محبت دینی ہے، اور میں نے کبھی اس کو پریشان نہیں کرنا. تو بتائیے، اس محلے میں ایک شخص سے محبت کرنے والے کتنے ہو جائیں گے؟ 499 آدمی. 499 جس کے مددگار ہوں، جس کے معاون ہوں، جس کی دلجوئی کرنے والے ہوں، جس کو تسلی دینے والے ہوں، اور جس کا سہارا بنے ہوئے ہوں. 499 ایک شخص کا جب سہارا بنے ہوئے ہوں تو وہ تو اس کے سر پہ اگر موت بھی آ کر کھڑی ہو جائے تو اسے ٹینشن نہیں ہوگی.
اسلام نے ہمیں ایک ایسا معاشرہ دیا ہے کہ جو معاشرہ محبتیں بانٹتا ہے، محبتیں تقسیم کرتا ہے، محبتیں سکھاتا ہے۔ یہ جو نفسا نفسی ہے، یہ جو خود غرضی ہے، یہ جو ایک دوسرے سے بیزاری ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو ہماری نسل نے سوشل میڈیا سے سیکھا ہے، کارٹون دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے، ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو کالجز سے آیا ہے، یونیورسٹیوں سے آیا ہے، لبرل قسم کے ٹیچروں سے آیا ہے، لبرل قسم کے پروفیسروں سے آیا ہے، دین سے بیزار، اللہ اور اس کے نبی سے اور آخرت سے بیزار لوگوں سے یہ معاشرہ جنم لے رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ان لبرل اور بے دین اور دین سے بیزار لوگوں کو سنیں گے نا تو وہ ہمیشہ انسانیت کی رٹ لگائیں گے۔ انسانیت کا احساس ہونا چاہیے۔ انسانیت نہیں ہے، شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے۔ اور ان کے اس فلسفے کا اصل مقصد جو اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ لگی لپٹی لگا کر، لگی لپٹی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یہ انتہا پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہے، انسانیت کی خیرخواہی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی بیٹی ننگا ناچ بھی ناچے نا، آپ بولیں نہیں۔ اگر آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ سو رہی ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، آپ انسانیت کا احساس رکھیں۔ جب آپ کی بیوی کے دل میں کسی اور کے ساتھ بیٹھنے اور سونے کی خواہش ہے تو آپ کیوں بیچ میں آڑے آتے ہیں؟ آپ انسانیت کی خواہش کا لحاظ کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے انسانیت کی رٹ لگانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا معاشرہ اور ایسی تہذیب اور ایسے اخلاق دیے ہیں۔ اب یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ تو عقل سے کورے ہوتے ہیں، انتہائی درجے کے احمق، انتہائی درجے کے بے دین، انتہائی درجے کے کم عقل، انتہائی درجے کے بے غیرت اور انتہائی درجے کے بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ جو انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ انسانیت یہ کیا جانے۔ جس جہاد کو وہ انسانیت سے دور سمجھتے ہیں، وہ جہاد تو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس انسانیت کا درس دے رہے ہیں وہ انسانیت حضور کو بھی معلوم نہیں تھی، آپ پہ آ کے اتری ہے۔ انسانیت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اخلاق وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہمارے نبی نے انسانیت کا وہ نقشہ پیش کیا ہے، وہ تصویر پیش کی ہے، وہ آپ نے پریکٹیکلی انسانیت سے بھرا ہوا، انسانیت سے مزین، انسانی اخلاق سے مزین ایسا مجموعہ دیا ہے کہ ایسا مجموعہ آج تک کوئی تیار ہی نہیں کر سکا۔ یہ انسانیت کی رٹ لگانے والے اپنے بھائیوں کے حق کھاتے ہیں، اپنی بہنوں کے حق کھاتے ہیں، اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں،
اپنی ماؤں سے بدتمیزی کرتے ہیں، بولنے کا ان کو ڈھنگ نہیں آتا، کردار ان کا انتہائی وحشیانہ، لیکن رٹا لگاتے ہیں انسانیت کا۔ انسانیت کا درس تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمارے نبی کی خدمت میں غزوہ حنین کے بعد قیدی پیش کیے گئے، جو جنگ میں قید ہوئے تھے وہ پیش کیے گئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، ایک عورت تھی۔ جب وہ آپ کے سامنے آئی تو اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، دوپٹہ نہیں تھا، میدان جنگ سے گرفتار ہو کر آئی تھی، اس کے چہرے پہ چادر نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پہ اوڑھی ہوئی مقدس اور منور اور دنیا کی قیمتی ترین چادر، عرش سے زیادہ قیمتی چادر ہمارے نبی نے اتار کے اس کافر عورت کے سر پہ ڈال دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو کافر ہے، پردہ تو مسلمان عورت کے لیے ہے، اکرام تو مسلمان کا ہے، کافر کا تو اکرام نہیں ہے، اور کافر کے لیے تو پردے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ کافرہ ہے، لیکن بیٹی تو ہے نہ کسی کی، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ علماء کو انسانیت کا سبق سکھانے والے اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اس واقعے میں غور کریں کہ کون سی انسانیت کا بھائی آپ درس دے رہے ہیں۔ اسمبلی ہالوں میں کھڑے ہو کے داڑھی منڈے، بے دین، شراب پینے والے، جوئے کھیلنے والے، رات زنا میں گزارنے والے کھڑے ہو کے انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ کوئی انہیں سمجھائے کبھی انسانیت والا کوئی کام تم سے بھی ہوا ہے زندگی میں؟ تم مسلمانوں کو شدت پسند کہتے ہو، اہل دین کو انتہا پسند کہتے ہو، اہل دین کو شدت پسند کہتے ہو، اور ان داڑھی ٹوپی والوں کو دہشت گرد کہتے ہو۔ کبھی تم نے انسانیت دیکھی بھی ہے جس کا درس دے رہے ہو؟ کھڑے ہو کے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہو، پتہ بھی ہے انسانیت کہتے کسے ہیں؟ ایک آدمی میری ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، میرے باپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، اور میں بیٹھا رہوں مزے سے کہ جی انسانیت کا تو خیال کرنا چاہیے، بس جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، وہ اس کا اپنا دین ہے، انسانیت کے ناطے سے آپ خاموش بیٹھے رہو، تو کوئی عقل مند اس کو انسانیت کہے گا؟ ہم مسلمانوں کی نظروں میں ہماری ماں کی چادر سے زیادہ، ہماری بہن کی چادر سے زیادہ، ہماری بیٹی اور بیوی کی چادر سے زیادہ مقدس ہمارے نبی کی چادر ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے نبی کی چادر میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر انسانیت یہی ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ اسلام نے ہمیں ایک عظیم الشان معاشرہ دیا ہے، ایک عظیم الشان ماحول دیا ہے، ایک عظیم الشان کردار دیا ہے، ایک عظیم الشان زندگی دی ہے۔ اگر وہ زندگی آج کا مسلمان اور آج کا انسان اختیار کر لے، سچ پوچھو دنیا بھی جنت بن سکتی۔ اور معاشرے کے بنانے میں، معاشرے کو خوبصورت بنانے میں، معاشرے کو دلکش بنانے میں،
معاشرے کو خوشحال بنانے میں، معاشرے کو پرسکون بنانے میں، معاشرے کو محبت بھرا بنانے میں سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے وہ طبیعت کی نرمی کا ہے۔ طبیعت کی نرمی، طبیعت کی نرمی، نرم مزاج ہونا، نرم مزاج ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جو معاشرے کو جنت بنا دیتی ہے۔ نرم مزاج ہونا معاشرے کو جنت بنا دیتا ہے، پرایوں کو اپنا بنا دیتا ہے، دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، نفرتوں کو آگ لگا دیتا ہے، اور محبتوں کا بیج بو کر محبتوں کی فضا بنا دیتا ہے نرم مزاج کا ہونا۔ ہمارے نبی نے ایک معاشرہ بنایا، ایسا معاشرہ بنایا کہ ہمارے نبی سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء آئے، کوئی نبی ایسا معاشرہ نہ بنا سکا جیسا حضور نے بنایا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص نے جانور ذبح کیا، جانور ذبح کر کے ایک سری ایک غریب کے گھر بھیج دی۔ اس غریب نے سوچا کہ میرا پڑوسی بھی مسکین ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں بھی فاقہ ہے، چلو ہماری خیر ہے، یہ سری اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اس نے اگلے گھر بھیج دی، اگلے گھر میں فاقہ ہے، روٹی بھی نہیں ہے، سالن بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ خود بھی بھوکا، اس کی بیوی بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے۔ اس نے سوچا میرا جو فلاں پڑوسی ہے نا اس کے گھر میں بھی فاقہ ہے، چلو ہماری خیر ہے، ہم اس کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس دوسرے نے تیسرے کے گھر سری بھیج دی، تیسرے نے چوتھے کے بارے میں یہ سوچا، چوتھے نے پانچویں کے بارے میں یہ سوچا، پانچویں نے چھٹے کے بارے میں یہ سوچا، چھٹے نے ساتویں کے بارے میں سوچا، اور ساتویں نے پہلے والے کے بارے میں سوچا۔ یوں گھومتے 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 وہ سری 7 گھروں کا چکر کاٹ کر اس پہلے شخص کے پاس آئی جس کو کسی نے سری بھیجی تھی۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو ہمارے نبی نے بنایا۔ ہمارے نبی کے پاس لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، تو زیادہ تعداد میں آتے تھے، تو عام طور پر آپ کے اندر جتنی استعداد ہوتی تھی اتنے مہمان آپ لے لیتے تھے، جو بچ جاتے تھے وہ آپ صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ مہمان سارے تقسیم ہو گئے، ایک مہمان باقی رہ گیا، اب آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، آپ نے سارے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کچھ ہو تو مہمان کو لے آؤں۔ سارے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں آج رات کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک مہمان میرے حوالے کر دیں، اللہ خیر کرے گا۔ وہ اپنے گھر لے گئے، بیوی سے جا کے کہا کچھ ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بچوں کے لیے رکھا ہے، میں نے اور آپ نے تو بھوک سے رات گزارنی ہے، تھوڑا کھانا ہے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ تو خاوند فرمانے لگے ام سلیم بچوں کو بھی تم بہلا پھسلا کے سلا دو، اور جو کھانا بچوں کے لیے رکھا ہے وہ مہمان کو کھلاؤ، لیکن مہمان ہمارے بغیر تو کھائے گا نہیں۔ یہ دستور ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو مہمان اطمینان سے کھانا کھاتا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن چونکہ کھانا اتنا ہے نہیں کہ ہم بھی کھائیں اور وہ بھی کھائیں، ہم تینوں کو پورا ہو جائے، لہٰذا جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے ارادے سے کھڑے ہو کر پھونک مار کے چراغ کو بجھا دینا، جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہم جھوٹ موٹ کا منہ چلاتے رہیں گے، ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے،
مہمان سمجھے گا کہ کھا رہے ہیں اور ہم نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھائے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت ام سلیم نے اپنے بچوں کو رات کو بھوک سے سلایا۔ ہے کوئی دنیا میں انسانیت کا درس دینے والا جو اپنے بچوں کو بھوکا سلائے اور خود بھی بھوکا سوئے، اس کی بیوی بھی بھوکی سوئے اور مہمان کو کھانا کھلائے؟ ہے کوئی ایم پی اے ایسا؟ ہے کوئی ایم این اے ایسا؟ ہے کوئی کاؤنسلر ایسا؟ ہے کوئی ہمارا چھوٹا سا مزدور اور چپڑاسی اور کلرک ایسا؟ قصہ سنانا بڑا آسان ہے، اس موقع پہ یوں کرنا بڑا مشکل ہے، مشکل ہے۔ ہم سے تو نہیں ہوا اب تک کبھی زندگی میں۔ اللہ، واہ حضور، واہ کیسا معاشرہ بنا دیا آپ نے۔ بہت آسان ہے کہنا، آپ تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں گے نا کہ مجھ پہ اگر یہ حال آ جائے تو میں کہوں گا دفع ہو مہمان کو، بچے میرے بھوک سے سوئیں گے، میں تو کماتا ہی بچوں کے لیے ہوں۔ چنانچہ خود بھی بھوکے سوئے، بیوی بھی بھوکی سوئی اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، مہمان نے کھانا کھایا۔ یہ سب اندھیرے میں ہوا، ام سلیم اور ابو طلحہ کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب صبح کو فجر کی نماز کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا، آپ ابو طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو طلحہ تیری رات کی مہمانی جو تو نے اندھیرے میں کی ہے، جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے اس کو دیکھا ہے، اور اللہ کو تیری یہ مہمانی اتنی پسند آئی ہے کہ تیری شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی ہے جس کو قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت ابو طلحہ اور ام سلیم کی شان میں اتری ہے کہ میرے نبی کے صحابہ اور صحابیات اتنے عظیم الشان ہیں کہ خود بھوکے سو جاتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، لیکن مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو ہمارے نبی نے تیار کیا تھا۔ جنگ یرموک میں ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو گرا ہوا دیکھا، گرا ہوا، زخموں سے چور، آخری سانس چل رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، کوئی پانی تو پلا دو، کوئی پانی تو پلا دو۔ زخموں سے چور ہیں اور پیاس سے نڈھال ہیں۔ چچا زاد بھائی کے کان میں جو آواز پڑی تو بھاگے گئے، تھوڑا سا پانی لے کے آ گئے۔ جب پانی لے کر ان کے قریب پہنچے، جو پیاس سے چور ہو رہے تھے، پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، جب ان کے قریب پانی پہنچا تو ان کے پاس ایک اور صحابی بھی زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کوئی پانی تو پلاؤ۔ تو یہ صحابی جو پہلے سے پیاس سے نڈھال تھے کہنے لگے، پہلے میرے مسلمان بھائی کو پلاؤ، پھر مجھے پلا دینا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی ہمدردی لیا ہوا قوم پرست؟ یہ قوم پرست اپنے آپ کو بڑا ہمدرد کہتے ہیں نا، بڑے ہمدرد ہیں، بڑا ان کے دل میں درد ہے، بڑا ان کو احساس ہے، اپنی قوم کا بڑا ان کو احساس ہے۔ قوم تو تھر پار کر میں مر رہی ہے اور خود ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ان کو احساس ہے۔ قومیت کے نعرے لگانے والے
زبان کے نعرے لگانے والے، یہ سب اللہ کی نظروں میں مردود ہیں۔ قومیت کے نعرے لگانے والے، زبان کے نعرے لگانے والے، یہ سب اللہ کی نظروں میں مردود ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا من دعا الی عصبیۃ فلیس منا، جو قومیت کی طرف دعوت دے گا وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو سندھی نہ سمجھنا، مہاجر نہ سمجھنا، پنجابی نہ سمجھنا، پٹھان نہ سمجھنا، راجپوت ہونے پہ نہ اترانا کہ میں راجپوت ہوں، پٹھان ہونے کا احساس نہ رکھنا، ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزارنا۔ امتی بن کر زندگی گزاری، امتی ہونے کے احساس کے ساتھ مر گئے تو پھر پریشان نہ ہو، حضور آپ کے سفارشی ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میری امت میں سے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے میری امت میں سے، خارج نہیں ہوں گے۔ قومیت کی دعوت دینے والا تو خارج ہے، دھوکہ دینے والا خارج ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا خارج ہے۔ جو خارج نہیں ہیں، جو داخل ہیں اور انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، آپ نے فرمایا وہ نا امید نہ ہوں، ان کا آخری آسرا میں ہوں۔ یہ حدیث ریاض الجنت کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں۔ وہ جو ریاض الجنت ٹکڑا ہے نا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے، اس کے دروازے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ابن ماجہ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ امتی بن کے رہنا ہے، سندھی بن کر نہیں، پنجابی پٹھان اور بلوچ اور سرائکی اور بروہی بن کر نہیں، مہاجر بن کر نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے رہنا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو اس بات کا احساس نہ دلائیں ہم سندھی ہیں۔ ایک دفعہ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے تم اپنے سندھیوں سے کہو، سنیے گا، تم اپنے سندھیوں سے کہو کہ تم حضور کے امتی ہو۔ پھر فرمانے لگے سندھیوں سے نہیں، میں نے غلط کہا، سندھ والوں سے کہو۔ اپنے بارے میں فرمانے لگے یہ جو میں نے تمہیں کہا نا سندھیوں سے، یہ میں نے غلط کہہ دیا، سندھیوں سے نہیں، سندھ والوں سے کہو کہ تم سندھی نہیں ہو، تم تو حضور کے امتی ہو۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے اس بات کو، ہیں؟ دوبارہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا تو فرمانے لگے تم اپنے سندھیوں سے کہو کہ تم سندھی نہیں ہو، تم حضور کے امتی ہو۔ پھر فرمانے لگے یہ جو میں نے تم سے کہا نا کہ سندھیوں سے کہو، یہ میں نے غلط کہا، سندھیوں سے نہیں، مجھے یہاں پہ کہنا چاہیے تھا تم سندھ والوں سے کہو کہ تم سندھی نہیں ہو۔ سندھ والا یعنی سندھ میں رہنے والا۔ یہ سب احساس اور ہمدردی کے دعوے ہیں، خیر خواہی کے دعوے ہیں،
ان میں سے کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پختون کا نعرہ لے کے اٹھتا ہے پٹھان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی سندھی کا نعرہ لگاتا ہے، یہ نہ سمجھ سندھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مہاجر کا نعرہ لگاتا ہے سارے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بروہی کا نعرہ لگاتا ہے سارے بروہی اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، کوئی بلوچی کا نعرہ لگاتا ہے سارے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی میمن ہونے کا نعرہ لگائے سارے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی سولنگی اور ماچھی ہونے کا نعرہ لگائے سارے ماچھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ ہمیں ان کی نسبت کافی ہے، ہمیں اور کسی نسبت کی حاجت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں حضرت ربابہ بنت امرؤ القیس، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اور حضرت امام حسین شہید ہوئے، حضرت ربابہ واپس مدینہ منورہ پہنچیں تو عرب کے ہاں بیوہ ہو جانے کے بعد اگلی شادی جلدی کر دی جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد اگلی شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی اہلیہ کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ حضرت جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان سے حضرت علی نے شادی کر لی، حضرت اسماء بنت امیس۔ تو عرب کے ہاں یہ عام رواج تھا اور یہ اچھی بات ہے۔ کسی عورت کا خاوند دنیا سے چلا جائے عدت کے بعد اس کی شادی کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھیں گے، پتہ نہیں اتنا ذلیل کریں گے، اتنا بدنام کریں گے، اتنا ذلیل کریں گے کہ اس بیچاری کا معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا ابھی بھی اس کو خاوند کی ضرورت ہے؟ سندھی میں کہیں گے انجام مرس کھپیس۔ توبہ توبہ، کتنا عجیب جملہ ہے یہ، کتنی بڑی گالی ہے یہ، حالانکہ سنت ہے، جہالت ہے۔ تو حضرت ربابہ بنت امرؤ القیس امام حسین کی زوجہ مطہرہ، جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے، یہ مدینہ آئیں، عدت پوری ہوئی تو کسی نے کہا ربابہ اب شادی کر لو، اکیلے زندگی گزارنے سے بہتر ہے شادی کر لو۔ تو حضرت ربابہ نے عجیب بات کہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہا ربابہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ عورت ہر مسئلہ اپنے بیٹے کو تو نہیں بتا سکتی نا، عورت اپنا ہر مسئلہ بیٹے کو بتا سکتی ہے، خاوند ہونا چاہیے جس کو وہ اپنے اندر کے مسائل بتائے۔ تو کسی نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ کہ حضور کو سسر بنانے کے بعد کسی اور کو سسر بنانے کو دل نہیں چاہتا، حضور کی بہو بننے کے بعد کسی اور کا بہو بننا مجھے پسند نہیں ہے۔ جب حضور کی ایک دفعہ بہو بن گئی ہوں، حضور کے بیٹے کی بیوی ایک دفعہ بن کر حضور کی بہو بن گئی ہوں اور سرکار دو عالم میرے سسر بن گئے ہیں، تو اب کسی اور کو سسر بنانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ جب امتی ہونے کی نسبت ہمیں حاصل ہے تو اب سندھی پنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پٹھان پنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پنجابی پنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ راجپوت پنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میمن پنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم حضور کے امتی ہیں۔
میں کہہ رہا تھا کہ یہ قوم پرست اپنے آپ کو بڑا ہمدرد بتاتے ہیں. اپنے آپ کو اوروں کے غم کا بڑا احساس والا بتاتے ہیں، لیکن آئیں میدان میں کیا ان کے اندر وہ احساس ہے جو اس مجمع میں احساس تھا جو میرے نبی نے تیار کیا تھا؟ چچا زاد بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانے جا رہا ہے اور وہ آخری لمحات میں چل رہا ہے، زندگی اس کی ختم ہونے والی ہے، پیاس سے وہ نڈھال ہو رہا ہے، پاس والا پانی مانگ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو، پہلے اس کو پلاؤ. جب ان کے پاس پہنچے تو ایک اور نے آواز دی ہائے پانی، تو اس دوسرے نے کہا مجھے چھوڑ دو، پہلے اس کو پلاؤ. جب تیسرے کے پاس پانی پہنچا تو پانی پہنچتے پہنچتے اس کی روح پرواز کر گئی. پانی والا پریشان ہو کر جلدی سے پیچھے کو آیا، دوسرے نمبر والے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. جب دوبارہ تیزی کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آیا کہ اس کو پلاؤں تو آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. ان تینوں نے پانی کے گھونٹ کی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنا ایسا واقعہ درج کروا لیا کہ ہمیشہ امت حضور کے صحابہ پہ فخر کرے گی. ہمارے نبی نے وہ معاشرہ قائم کیا ہے کہ جیسا معاشرہ کوئی قائم کر ہی نہیں سکتا. میرے بھائیوں، آج ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے. ادھر تو اپنے بھی کاٹ کھانے کے لیے تیار بیٹھیں، پرائے بھی کاٹ کھانے کے لیے تیار بیٹھیں، پڑوسی بھی کاٹ کھانے کے لیے تیار ہیں، رشتہ دار بھی کاٹ کھانے کے لیے تیار ہیں. بڑی عجیب بات کہی ایک عرب شاعر نے، وما اقاربک الا اقارب، وما اقاربک الا اقارب، تیرے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ تو بچھو بنے ہوئے ہیں. یہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے اور عربی زبان کا مقولہ بھی ہے. کہاوتیں ہوتی ہیں نا، ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں نا، ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں. سچ د بیٹھو نچ پچھڑوں نہ منجھڑوں، یہ کہاوتیں ہیں نا سندھی کی. اسی طرح عربی زبان کی کہاوت ہے الاقارب الاقارب، اقارب حمزے اور الف کے ساتھ، اقارب عین کے ساتھ. اقارب کا ترجمہ رشتہ دار، عین اقارب کا ترجمہ بچھو. یہ رشتہ دار تو بچھو ہی ہوتے ہیں، انہوں نے تو ڈنگی مارنا ہوتا ہے. ایک رشتہ دار نے گاڑی خرید لی، بس پھر اس کی خیر نہیں ہے. اس نے اپنا مکان بڑا بنوا لیا، اب اس کی خیر نہیں ہے. ان کا کاروبار خوب چل گیا، اب اس کی خیر نہیں ہے. ایک تو باتیں سنا کے ذلیل کریں گے، دل دکھائیں گے، حسد کریں گے، پریشان کریں گے، اور بعض تو ایسی بدبختی کا مظاہرہ کریں گے کہ جائیں گے جادوگر کے پاس کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اور اس نے ہمارا حق کھایا ہوا ہے، ایسا کوئی پڑھ کے اس کو پھینک دو نا کہ بس یہ کنگالی ہو کے رہ جائے. یہ بھی کرتے ہیں رشتہ دار. ہمارے نبی نے ایسا معاشرہ بنایا کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی جان نثار بن گئے تھے. اب یہ معاشرہ حضور ہی بنا سکتے ہیں اور حضور کے طریقے پہ ہی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا. دنیا کے سارے فلسفی اکٹھے ہو جائیں، سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں، سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ساری حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، ایسا معاشرہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ طرز اور طریقہ نہ اپنائیں اور وہ محنت نہ کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے امریکہ نے برس ہا برس انتھک کوششیں کر ڈالیں کہ کالے اور گورے کو آپس میں ملا دیا جائے، ان کے آپس میں اتحاد اور محبت پیدا کی جائے، لیکن امریکہ اپنی ساری طاقتیں خرچ کر کر ناکام ہوا، کالے گورے کو آپس میں جوڑ نہ سکا۔ تبلیغ کی محنت نے ایک دسترخوان پہ کالوں کو بھی بٹھا دیا، گوروں کو بھی بٹھا دیا۔ دین نے، تبلیغ کی محنت سے مراد دین نے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کے بہت سے خادم ہوتے ہیں، بہت سے ان کے خادم ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، کسی کے ذمہ کوئی کام، کسی کے ذمہ کوئی کام، کسی کے ذمہ کوئی کام۔ پھر ان خدام میں ایک خادم خاص ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا، خادم خاص۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت سو نے کی، حضرت انس نے کی، عبداللہ ابن عباس نے کی، عبداللہ ابن مسعود نے کی، اور حضرت زید بن ثابت نے کی، اور بہت سارے صحابہ نے کی، لیکن ہمارے نبی کا خادم خاص پتہ ہے کون تھا؟ وہ بلال حبشی تھا۔ کوئی قریشی نہیں تھا، کوئی ہاشمی نہیں تھا، کوئی گورا نہیں تھا، کوئی چٹا نہیں تھا، کوئی خوبصورت نہیں تھا، محمد مصطفیٰ سارے حسینوں کے سردار اور سارے حسینوں کے بادشاہ کا خادم خاص حضرت بلال تھا۔ مجال ہے کسی کو کہ کوئی انگلی اٹھائے کہ یا رسول اللہ ہاشمی سارے مر گئے، آپ نے کالے کو اپنا خادم بنا لیا ہے، سارے عرب مر گئے کہ آپ نے ایک حبشی کو اپنا خادم خاص بنا لیا ہے؟ مجال ہے کسی کی؟ اس لیے کہ سب سمجھتے تھے یہاں معاملہ رنگ اور روپ کا نہیں ہے، یہاں معاملہ فضل اور کرم کا ہے۔ یہاں معاملہ تقوی اور قربانی کا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول، ہمدردی سے بھرا ہوا معاشرہ، ہمدردی سے بھرا ہوا ماحول، اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اس میں مؤثر ہے وہ نرم مزاج ہے۔ کیا ہے وہ کیا ہے؟ نرم مزاج۔ ہمارے نبی کے معاشرے کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہمارے نبی نے یہ معاشرہ کیسے بنایا؟ پیسے کا لالچ دے کر نہیں، ڈالر دکھا کر نہیں، ریال درہم اور دینار دکھا کر نہیں، بلکہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی، میری رحمت سے آپ کا جو نرم مزاج ہونا ہے نا، آپ کی جو نرم طبیعت ہے، اس نرم مزاج نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ پھر آگے تصویر کا دوسرا رخ بھی اللہ نے بتایا، تصویر کا دوسرا رخ بھی بتایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ کا گفتار سخت ہوتا، آپ کا انداز اور طبیعت اور آپ کا رویہ سخت ہوتا تو یہ سب صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اب بتائیے، سخت زبان، سخت قسم کے الفاظ اور سخت رویہ اگر صحابہ کو حضور سے توڑ سکتا ہے تو پھر میرے آپ کے ساتھ کوئی کیسے جڑے گا اگر ہمارے رویے ٹھیک نہ ہوئے تو؟
ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گالیاں بھی دیں، بدتمیزی بھی کریں، اور پٹائیاں بھی کریں، اور برا بھلا بھی کہیں، اور ماں بہن ایک بھی کریں، اور لوگ ہمارے ساتھ چپکے رہیں، جڑے رہیں۔ یہ تو حضور کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کا رویہ سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ وہ صحابہ جو آج آپ پہ جان چھڑک رہے ہیں، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ اکیلے رہ جاتے۔ اس لیے نرم مزاج، نرم رویہ، نرم الفاظ اگلے کا دل موہ لیتے ہیں، اگلے کا دل جیت لیتے ہیں، اگلے کو آپ سے خوش کر دیتے ہیں۔ عجیب اللہ نے زبان کے الفاظ میں تاثیر رکھی ہے، عجیب تاثیر رکھی ہے۔ آج تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس مزاج سے محرومی ہے۔ اس لیے وہ بیوی جو آپ کو قبول کر کے آپ کے پاس آئی ہے وہ آپ سے بیزار ہے، وہ بچے جو آپ کے نطفے سے بنے ہیں وہ آپ کی زبان کھینچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا، مال غنیمت آیا ہوا تھا، آپ اس کو بانٹ رہے تھے۔ ایک بدو آیا، دیہاتی، اس نے آپ کو چادر سے پکڑا، چادر میں ہاتھ ڈالا۔ کسی کو متوجہ کرنا ہو نا تو کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، بھائی میری بھی سنو بھائی، کندھے سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں نا۔ تو اس بدو نے، آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، حدیث میں آتا ہے جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اس چادر کے حاشیے پر کڑھائی ہوئی تھی۔ کڑھائی جب کڑھائی ہو جاتی ہے تو وہ حصہ تیز ہو جاتا ہے، دھار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تیزی سے گزر جائے تو وہ جسم کا حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حاشیہ پہ کڑھائی والی چادر کو آپ نے اوڑھ رکھا تھا۔ اس بدو نے آپ کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ اس نے جو کھینچا تو اس چادر کے حاشیے نے آپ کی گردن کو کاٹ دیا، آپ کی گردن مبارک کی کھال اتر گئی، آپ کی گردن مبارک چھل گئی اور خون ظاہر ہو گیا، اور چادر بھی پھٹ گئی، بوسیدہ چادر تھی، پھٹ گئی۔ اور پھر ایک تو اس نے یہ غلط حرکت کی، پھر اس نے کہا یا محمد، اے محمد، یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ آپ انداز دیکھیں اور لہجہ دیکھیں اور الفاظ دیکھیں، انداز اور لہجہ اور الفاظ ایسے ہیں کہ اسی وقت حضرت عمر کو حکم ہوتا اور وہ ان کی گردن تن سے جدا کر دیتے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب اس نے یوں کیا تو آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا بے شک یہ مال میرے باپ کا نہیں، میرے اللہ کا ہے۔ یہ مال میرے باپ کا نہیں، میرے اللہ کا ہے۔ تو نے ٹھیک کہا، تم نے صحیح کہا، یہ بے شک اللہ کا ہے، میرے باپ کا نہیں ہے۔ اور کوئی بردبار سے بردبار بھی ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے میرے باپ کا بھی نہیں ہے تو پھر تیرے باپ کا بھی نہیں ہے، چل یہاں سے۔
جواب تو اس کا یہ بنتا ہے نا، میرے باپ کا نہیں تو تیرے باپ کا ہے، چل یہاں سے، پہلے بولنا سیکھ گیا بدتمیز کہیں کا۔ آپ دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا بے شک یہ مال میرے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو، اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو۔ ہے نا یہ آیت سچی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی میری رحمت سے تو نرم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب تم پہ جان چھڑکنے کو تیار ہیں۔ طبیعت کی نرمی جس میں آ گئی ہمیشہ وہ جوڑ کا باعث بنے گا، توڑ اور جھگڑے کا باعث نہیں بنے گا۔ طبیعت کی نرمی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے مَن یُؤْتَ الرِّفْقَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے نرمی مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ خیرن کثیرہ یا الخیر کلہ، اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے جسے نرمی دے دی گئی اس کو ساری خیر دی گئی، اور جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ کام نرمی سے ہر وہ کام ہو جاتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا، نرمی سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا، نرمی سے ہو جاتا ہے۔ آج خاوندوں میں سختی، بیویوں میں سختی، ماں باپ میں سختی، بچوں میں سختی، استاد میں سختی، سختی سختی۔ اس لیے ماتحت باغی ہو جاتے ہیں، ماتحت باغی ہو جاتے ہیں۔ مالک میں سختی اپنے ملازم کے لیے، استاد میں سختی اپنے شاگرد کے لیے، ماں باپ میں سختی اپنے بچوں کے لیے، خاوند میں سختی اپنی بیوی کے لیے، سختی ہی سختی۔ اور یہ آدمی سختی پتہ کیوں کرتا ہے؟ سختی اس لیے کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے نیچے ہے، میں اس کے اوپر ہوں، لہٰذا اب جو میں کہوں نا بس وہ من و عن کرتا چلا جائے۔ تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ارے جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ اس کی ہر بات کو مان رہے ہیں کہ آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی ہر بات کو مانیں؟ یہ انسان ہے، آپ نے ان کو بنایا نہیں ہے، آپ ان کے خالق نہیں ہیں، آپ ان کو روزی نہیں دیتے، آپ نے ان کو آنکھیں نہیں دیں، آپ نے ان کو زبان نہیں دی، آپ نے ان کو کان نہیں دیے، آپ ان کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں اور تنخواہ پہ آپ ان سے کام کروا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں رب بن جاؤں اور یہ میری مخلوق بن جائے۔ اس لیے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں وہ معاشرہ قائم ہو جو معاشرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا، تو نرمی کو اختیار کریں، لہجہ نرم، الفاظ نرم، انداز نرم، طبیعت نرم، ہر ایک کے ساتھ نرمی۔ سختی کہاں کرنی ہے؟ شریعت نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ سختی کہاں کرنی ہے؟ میدان جہاد میں، میدان جہاد میں سختی کرنی ہے، گھر میں نہیں کرنی سختی۔ اللہ، کیا خیال ہے؟ اپنی طبیعتوں کو نرم کریں گے؟ پتھر
پتھر کو نرم کرنا آسان ہے، سخت طبیعت کو نرم کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ زور لگے گا جب آپ کو ناگواری پیش آئے گی، اگلا آپ کی پگڑی اتارے گا اور اگلا آپ کا چھوٹا آپ کی نافرمانی کرے گا، آپ کو مرچیں بہت لگیں گی، لیکن اس موقع پر آپ یاد کریں کہ حضور نے اس بدو کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ کریں۔ دو باتیں، دو حدیثیں اور سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی انہوں نے 10 سال خدمت کی۔ جب 8 سال کے تھے تو ہمارے نبی کی خدمت میں آ گئے تھے۔ حضرت ام سلیم نے آپ کو، حضرت انس کو ہمارے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، یا رسول اللہ یہ دن رات آپ کا خادم آپ کا کام کرے گا۔ 10 برس انہوں نے خدمت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کے ساتھ گزارے، لیکن 10 سال میں 2 باتیں رسول پاک علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں فرمائیں۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں کبھی نہیں فرمائیں۔ ایک تو یہ نہیں کہا کیوں کیا، کبھی نہیں کہا، حالانکہ میں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، چھوٹے بچے جو تھے، لیکن کہتے ہیں 10 سال میں مجھے نہیں کہا کیوں کیا، اور 10 سال میں مجھے یہ بھی نہیں کہا کیوں نہیں کیا۔ ایسے بہت سے کام جو کرنے چاہیے تھے، میری ذمہ داری میں داخل تھے، لیکن میں نے نہیں کیے، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کیوں نہیں کیا۔ یہ 2 جملے آپ بھی طے کر لیں کہ یہ 2 جملے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہنے۔ یہ 2 جملے میں نے کبھی کسی کو، کون کون سے 2 جملے؟ کیوں کیا، اور دوسرا کیوں نہیں کیا۔ بیگم، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج مہمان آنے، تم نے کھانا کیوں نہیں پکایا، یہ نہ کہو۔ میں نے آپ کو روکا تھا نا اس بات سے کہ ان کے گھر نہیں جانا، آپ پھر کیوں گئی ہیں؟ کیوں کا لفظ چھوڑ دیں۔ تیار ہے کوئی؟ تیار ہے کوئی؟ ایک حدیث، دوسری حدیث، ایک شخص نے ہمارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا ایک نوکر ہے، میرا ایک ملازم ہے، نوکر ہے، تو وہ غلطی کرتا ہے، میں کچھ کہتا ہوں وہ کچھ کرتا ہے، تو کتنی اس کی غلطیاں معاف کر کے پھر اگلی غلطی پہ اس کو سزا دوں، اس کی کوئی حد مقرر فرما دیں۔ اس نے 1 دفعہ غلطی کر دی، معاف کر دوں، دوسری دفعہ کر دی، معاف کر دوں، تیسری دفعہ کر دی، معاف کر دوں، کب تک معاف کرنا ہے اور کب جا کے اس کو سزا دینی ہے، اس کی کوئی حد مقرر کر دیں۔ یہ اس شخص نے ہمارے نبی سے پوچھا، کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ معاف کرنے کی حد مقرر کر لیں تاکہ اس کے بعد سزا بھی دی جا سکے۔ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، روزانہ 70 دفعہ معاف کر لیا کرو۔ کس کو؟ کس کو؟ نوکر کو، بیوی تو نوکر نہیں ہے بھائی، نوکر کو روزانہ کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے، معاف ہی کرنا ہے، ورنہ کون سا سیٹ تسبیح لے کے بیٹھے گا، اب 48 ہو گئے، اب 39 ہو گئے، اب 50 ہو گئے، سارا دن تو اسی میں گزر جائے گا تسبیح پڑھنے میں کہ بھئی کتنی دفعہ اس نے غلطی کی ہے۔ کم اعفو عن الخادم، واہ میرے آقا واہ، کم اعفو عن الخادم، کتنی دفعہ نوکر کو معاف کروں؟ فرمایا کل یوم 70 مرتن، روزانہ 70 دفعہ معاف کر لیا کرو۔ اگر آپ کہتے کہ 3 دفعہ تو ضرور وہ کہتے کہ چوتھی دفعہ تو پھر ٹھکائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے 5 دفعہ
تو ضرور وہ کہتے 6 دفعہ تو ٹھکائی ہونی چاہیے. آپ نے عدد ہی ایسا ڈال دیا کہ اتنی دفعہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ عرب کے ہاں عربی زبان میں 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، 70 سے مراد ہوتا ہے بہت زیادہ. کہتے ہیں نا جنت میں ایک حور ہے، 70,000 اس کے خادم ہیں. اور کہتے ہیں جنت میں ایک محل ہے، 70,000 اس کے دروازے ہیں. اس سے مراد 70,000 نہیں ہے، گنتی کے 70,000 نہیں ہیں. اس سے مراد لا تعداد بہت زیادہ، 70,000 کی گنتی نہیں ہے، اس سے مراد بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں طبیعتوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزاج کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انداز کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نرم نرم الفاظ